جو اس وقت خاص طور پر خواتین اسلام کے اندر کسی حد تک مفقود پایا جاتا ہے، اور آج کے دور کی خواتین اللہ رب العزت جل جلالہ کے خوف سے کافی حد تک بے نیاز نظر آ رہی ہیں۔ یہ عورت ہی تھی جس کی زندگی میں اللہ کا خوف اس حد تک داخل تھا کہ اس کے پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر اس کے بطن سے بڑے بڑے ولی جنم لیتے تھے۔ یہ عورت ہی تھی جس کے تقدس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ یہ عورت ہی تھی جب کبھی ماں کی شکل کے اندر اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی تو وہ بچہ معین الدین اجمیری بن کر دنیا کو اسلام کی دولت سے بہرہور کرتا۔ یہ مائیں ہی تھیں اور عورت ہی تھی جس نے محبوب الہی جیسے کو جنم دیا، اور یہ مائیں ہی تھیں اور ان کا تقدس تھا جس نے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کو جنم دیا۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا، سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں، اور ان کا تقدس تھا، ان کا خوف تھا، جس کی وجہ سے ان کے بطن سے حسنین کریمین جیسے نوجوانان جنت کے سردار نے جنم لیا۔ آج اگر ہم عورت کی زندگی کا جائزہ لیں تو عورت نے صرف شرم کا لباس نہیں اتار دیا، حیا کا لباس نہیں اتار دیا، بلکہ عورت کی زندگی سے تقوی رخصت ہو چکا۔ عورت بے باک ہوتی جا رہی ہے، عورت بے باکی کا مظاہرہ کرتی جا رہی ہے، اللہ کا ڈر اس کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، اور دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب کوئی بھی عورت ایسی نظر نہ آنے پائے جس کی زندگی میں تقوی چھلکتا ہو اور اس کی زندگی ایسی گزرتی ہو جس کو دیکھنے کے بعد خاتون جنت کی یاد تازہ ہو جائے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں آپ کو کہ ایک عورت کی زندگی میں اللہ کا ڈر کتنا ضروری ہے۔ جب تک عورتیں اللہ کے خوف سے دامنگیر تھیں، ان کے گھر کے اندر فاقہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تک عورت اللہ عز و جل کے خوف کے اندر زندگی گزارتی تھی، ان کے گھروں میں رحمت الہی کا نزول ہوتا۔ جب تک عورت کی زندگی خوف الہی سے لبریز تھی، ان کی زندگی سے بہت سارے استفادہ کرتے نظر آتے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے۔ جب تک عورت کی زندگی خوف الہی سے لبریز تھی، بڑے بڑے آوارہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی، لیکن جب سے عورت نے خوف کی چادر اتار کر کے پھینک دی اور اللہ کا ڈر بالکل دل سے نکال دیا، آج معاشرے کی سچویشن کسی سے پوشیدہ نہیں۔ العیاذ باللہ، اب تو حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ بازاروں میں مرد تو اپنے وجود کو عورت سے بچاتے نظر آتے ہیں، لیکن عورت ہے کہ بینگلز پہننے سے لے کر کے چپل جوتے تک غیر مردوں سے پہن لیتی ہیں۔ اور اب تو حالت اتنی بھی بدتر ہو چکی ہے کہ اپنے جسم کے کپڑوں کا ناپ بھی مرد ٹیلروں کو دے کر اللہ کے خوف کی چادر اتار کر آخرت سے بالکل غافل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، میں دو ایک حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور دو تین واقعات کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی بندیوں کے اندر جب خوف خدا آ جاتا ہے تو اس کے بعد معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی بندیوں میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ گھر رش کے جنت بن جاتا ہے، وہ خاندان رش کے ملائکہ بن جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج عورت اپنی زندگی کی مصروفیات کا جائزہ لے کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات تک کیا کرتی ہے، اور رات کی آدھی رات تک اس کی زندگی کس کام کے اندر خرچ ہوتی ہے۔ وہ سرسری طور پر اپنی زندگی کا احتساب کرے
اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی صبح کس کام میں گزرتی ہے، اس کی دوپہر کس کام میں گزرتی ہے، اس کی شام کس کام میں گزرتی ہے، اس کی آدھی رات کس کام کے اندر گزرتی ہے، اور اس کے تصورات و تخیلات کے اندر کیا چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، الا ماشاء اللہ تقریباً خواتین کا ذہن بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، تقریباً خواتین کے ذہن کے اندر اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا، اور دنیا کے جھمیلوں کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر، بننے سنورنے کے اندر، اور اپنی زندگی کو آرائش و زیبائش سے مزین کرنے کے اندر ان کی زندگی کے زیادہ تر لمحات گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ اعتراض کر رہے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم، زیادہ روزے رکھنے والی خواتین ہی ملیں گی، زیادہ نفل پڑھنے والی خواتین ہی ملیں گی، زیادہ ختم شریف پڑھنے والی خواتین ہی ملیں گی، زیادہ اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرنے والی خواتین ہی ملیں گی۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں اس کا اثر ان کی زندگی میں تلاش کرتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح تلاوت کا اثر تمہاری زندگی میں کتنا ہے، اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں کتنا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری تلاوت کرنے والی خواتین، بہت ساری اوراد و وظائف میں زندگی گزارنے والی خواتین کچھ اس طریقے سے بھی زندگی گزارتی ہیں جس طریقے کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں اللہ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر کے سامنے تو عورت اللہ سے ڈرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ماں کے سامنے کسی حد تک اللہ کے ڈر سے لرزتی اور کانپتی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ماں باپ غائب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ڈر بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ان بہت ساری بچیوں کے حوالے سے ہمارے کانوں تک شکایت پہنچتی ہے جو برقع پہن کر کالج اور یونیورسٹی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں کی زندگی نہ جانے کس طریقے سے دامن پر گناہ کے چھیٹے لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ میں ساری بچیوں کی بات نہیں کرتا، میں ان بچیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو وہ نگاہ کھینچ لیں، اور ان بچیوں کے تقدس کو بھی جانتا ہوں جو کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی اپنی زندگی پر اپنے دامن پر گناہوں کا دھبا لگنے نہیں دیتی، نہ نماز چھوڑتی ہیں، نہ حیا چھوڑتی ہیں، نہ پردہ چھوڑتی ہیں، نہ اللہ کا ڈر چھوڑتی ہیں۔ ایسی بھی بہت ساری بندیاں ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی بندیاں ملیں گی جن کے دل سے اللہ کا ڈر رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا خوف رخصت ہو چکا ہے، اللہ کی خشیت رخصت ہو چکی ہے۔ ایک ہوتا ہے سامنے ڈرنا، ایک ہوتا ہے پیٹھ پیچھے ڈرنا۔ اللہ اکبر، جو لوگ اللہ عز و جل سے اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر ان کی زندگی کے اندر ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، نہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتی ہیں، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کے دامن پر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے اور وہ ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں اور ہمیں اپنے گناہوں کے سزا کے سلسلے میں حکم سنائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا، دنیا کا انسان دیکھے گا آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے، وہ ٹوکے گا، وہ ڈانٹے گا، اور باپ ہے تو زد و کوب کرے گا، شوہر ہے تو کسی حد تک طلاق کی دھمکی دے گا یا رشتے سے نکال دے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو جتنا اختیار ہوتا ہے اسی کے حساب سے وہ سزا دیتا ہے، باپ کو جتنا اختیار ہے اسی کے مطابق تمہارے گناہ پر سزا دے گا، شوہر کو جتنا اختیار ہے اس کے مطابق وہ تم کو سزا دے گا۔ لیکن کبھی تم نے یہ سوچا کہ شوہر کو پتہ نہ چلے اس طرح سے گناہ کرتی ہو کہ کہیں طلاق نہ دے دے، کہیں اس لیے گناہ سے بچتی ہو کہ کسی طرح سے باپ کو پتہ نہ چلے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سے بھی چھپ سکتے ہو؟ کیا اللہ سے بھی تم بے خبر، اللہ عز و جل تمہارے کرتوت سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہر گناہ
گناہ کو جانتا ہے، اللہ عز و جل ہر انسان کے کرتوت کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جتنا انسان سے ڈرتے ہو اگر اتنا ہی اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو آج کے دور کی خواتین جس کے لیے جو دعا کر دیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ جس عورت کو نصیب ہو جائے وہ عورت اگر پیوند والے کپڑے بھی پہنے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، وہ میک اپ نہ بھی کرے اللہ اس کے چہرے پر نور ظاہر کر دیتا ہے، وہ کسی کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اگر اللہ کی نیک بندی، اللہ سے ڈرنے والی بندی اگر لب ہلا دے تو مولا اس طرف اس کے سارے تمناؤں کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عورت جس کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی تھی، لیکن اس کا شوہر جو وہ خود بھی بہت بڑا عابد تھا لیکن اس کے بچے بہت زیادہ تھے، یعنی میاں بیوی کے بچوں کی تعداد بڑی تھی۔ ایک دن سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، بہت بچے ہونے کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، تو شوہر نے بیوی سے کہا جاؤ فلاں تاجر کے پاس جا کر کے کچھ لے کر کے آ جاؤ تاکہ بچوں کی آگ بجھائی جا سکے، بچوں کے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکے۔ خاتون جاتی ہے اور جانے کے بعد تاجر کے سامنے اپنا معافی ضمیر پیش کرتی ہے۔ تاجر فاسق تھا، اس کے دل کے اندر اللہ عز و جل کا ڈر نہیں تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس عورت سے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری ضرورت کی تکمیل کر دوں گا۔ عورت چلی گئی، گھر جب پہنچتی ہے تو شوہر کہتا ہے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کچھ لے کر کے آئی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں، کچھ نہیں ملا۔ اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ فلاں تاجر نے اس قسم کے جملے استعمال کیے۔ کچھ دیر تک بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا، پھر وہ تاجر کے پاس گئی۔ جب تاجر کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے بچوں کے بلکنے کی بات کرتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ عورت گھبرا جاتی ہے، کبھی بچوں کی بھوک، بچوں کا تڑپنا، بچوں کی پریشانی اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، کبھی اللہ کا ڈر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور وہ اسے کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن بچوں کے سامنے وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ یوں کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ ابھی تنہائی میں دونوں پہنچے ہی تھے کہ عورت کا بدن کانپنے لگتا ہے اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ تاجر پوچھتا ہے اے عورت، آخر تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کیوں اتنی کانپ رہی ہے؟ کیوں اتنا تجھ پر لرزہ طاری ہے؟ عورت برجستہ جواب دیتی ہے سنو، ایک دن مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس گناہ کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ اس تصور کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ عورت کا خوف خدا سے لرزنا اس تاجر پر اتنا ایفیکٹ کرتا ہے کہ وہ تاجر یہ جملہ استعمال کرتا ہے جب تو بھوکی رہ کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو پیٹ بھرا ہوں، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں گیا اور جا کر بہت سارا مال و منال لا کر اس عورت کو دیا اور کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر، اور دعا کر کہ میری غلط نیت کو اللہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی مال و منال لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر اس نوجوان تاجر کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ وحی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فلاں جگہ جاؤ، ایک تاجر ہے، اسے جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم جب اس کے پاس پہنچتے ہیں
اور اسے مزدے جاں فضا سناتے ہیں کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح، تو نے وہ کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اور پورا واقعہ سناتا ہے، مجھ پر نفس حاوی تھا، شیطان حاوی تھا، میں گناہ کی طرف آمادہ ہو چکا تھا، لیکن ایک عورت کے خوف خدا سے لرزنے نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔